کہ مکروہ ہے ہتھیاروں کا اٹھانا عید والے دن اور حرم شریف کے اندر. اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ منع کیا گیا کہ ہتھیاروں کو اٹھایا جائے عید والے دن مگر اس صورت کے اندر کہ دشمن کا کیا ہو، خوف ہو، دشمن کا خوف. اگر دشمن کا خوف ہے تو پھر آپ عید والے دن کیا ہے ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا جب آپ کو نیزے کی نوک لگی اپنے قدموں کے تلووں میں، اپنے قدموں کے، اپنے پاؤں کے ایک پاؤں کے تلوے کے اندر کیا ہے نیزے کی نوک لگ گئی. فلازقت قدمہ بالرقاب، اور ان کا قدم جو ہے رکاب کے ساتھ کیا ہے جا کر چپک گیا. رکاب کے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا، ان کا پاؤں کیا ہے اس کے ساتھ ہے چپک گیا. تو اب چپک کیسے گیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خون جو ہے نکلا ہو اور رکاب کے ساتھ کیا ہے لگا ہو، تو اس خون کی وجہ سے وہ کیا ہو چپک گیا ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اترا اور میں نے اس کو نکالا، یعنی میں نے اس کو رکاب سے کیا ہے نکالا. اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ منا کے اندر، کہ کام پیش آیا منا کے اندر. اب حجاج بن یوسف جو تھا نا اس کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو جو ہے نیزہ لگ گیا. اب وہ آیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے، وہ آیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے. تو حجاج نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی اگر ہم جانتے نا کہ کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اور یہ نیزم آپ کو لگا ہے اس کی وجہ سے، تو ہم اس کو کیا ہے یہاں ذکر نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کو کیا دیتے، سزا دیتے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انتا اصبتنی، آپ ہی نے کیا ہے مجھے یہ نیزہ مارا ہے، تو نے کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے حجاج کو فرمایا کہ تم نے ہی مجھے یہ نیزہ مارا ہے. وہ کہنے لگا کیسے جی، میں تو آپ کی عادت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں نے تو کیسے مارا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا ہے ہتھیار اٹھائے اس دن میں جس کے اندر ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے تھے، ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے تھے، اور تم نے داخل کیا ہتھیاروں کو حرم کے اندر، حالانکہ ہتھیاروں کو جو ہے حرم کے اندر داخل نہیں کیا جاتا تھا. تو اب گویا کہ تم نے اس کی اجازت دی کہ حرم کے اندر تم کیا ہے ہتھیار اٹھا لو. تو اب لوگوں نے اٹھا لیے تو وہ نیزہ مجھے لگ گیا. تو اصل جو ہے سبب تو اس کے تم بنے ہو، اصل سبب تو تم بنے ہو. اور بعد روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود اس حجاج بن یوسف نے جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارنے کا کیا ہے، یعنی اس کے اندر اب یہی نیزہ تھا نا جس کی وجہ سے تو اس پر زہر لگا ہوا تھا. اب اس پر زہر تھی اور
وہ آپ کو لگا آپ زخمی ہو گئے، کئی دن تک آپ کیا ہے ایسی زخموں کی حالت میں رہے، اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے کیا ہے پردہ فرما گئے۔ تو اب بعض روایت کے اندر آتا ہے تو کہ اس نے جو ہے حجاج بن یوسف نے جو ہے خود یہ کسی بندے کو یہ کہا تھا کہ تم جو ہے اس طریقے سے اپنے نیزے پر کیا ہے زہر وغیرہ لگا کر کیا ہے آپ کو چبو دیں۔ اس بن سعید بن عمر بن سعید بن عاص وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ حجاج آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وَأَنَا عِنْدَهُ، اور میں آپ کے پاس تھا۔ کس کے بعد؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے آ کر آپ کی طبیعت کا معلوم کیا، کیسے کیف ہوا، یعنی آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ کہا صالح نے، تو اس نے کہا کہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ من اصابک، کس شخص نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تکلیف اس شخص نے پہنچائی ہے جس شخص نے حکم دیا ہے ہتھیار اٹھانے کا اس دن میں جس کے اندر ہتھیار اٹھانا جو ہے جائز ہے نہیں ہے، یعنی حجاج ہے، یعنی حجاج ہے۔ چلو جلدی کرنا عید کے لیے۔ اور کہا عبداللہ بن صبر نے کہ ہم فارغ ہو جاتے تھے اس گھڑی، یعنی چاش کے وقت، اور وہ گھڑی کون سی تھی؟ چاش کے وقت، یعنی ہم عید کی نماز پڑھ کر کیا ہے اس وقت پر فارغ ہو، یعنی جب چاش کا وقت ہوتا ہے نا تو اس وقت ہم فارغ ہو جاتے تھے۔ تو آگے حدیث وہی ذکر کی گئی ہے جس کا پیچھے ذکر آ چکا ہے کئی دفعہ کہ جلدی سے کیا ہے بکری ذبح کی، اور پھر جو ہے اس کو جی کہ ایام تشریق کے اندر جو عمل جو ہے افضلیت کا، فضیلت کا سبب ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اذکروا اللہ ایام معلومات۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذکروا اللہ فی ایام معلومات، یہ قرآن مجید میں آیت ہے نا۔ عباس کا یہ قول ہے کہ واذکروا اللہ فی ایام معلومات، تو اللہ کو یاد کرو ایام معلومہ میں، ایام معلومہ میں۔ اور جو آیت کے اندر ذکر ہے واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فی ایام معدودات، تو اب یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایام معدودہ میں، ایام معدودہ میں۔ تو ایام معلومات کا کیا مطلب ہے اور ایام معدودات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو، تو ان سے کون سے دن مراد ہے؟ اور ایام معدودات جو قرآن مجید کا جس کو ذکر کیا ہے تو اس سے کون سے دن مراد ہیں؟ تو ایام معلومات ایام العشر، تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، پہلے 10 دن ہیں وہ۔ اور ایام معدودات سے مراد ایام التشریق ہے، 11 12 اور 13، 11 12 اور 13 یہ دن ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی ایام معلومات اور ایام معدودات کی یہی تشریح کرتے ہیں۔ بقیہ اور ائمہ کے نزدیک اس سے مختلف بھی، یعنی اس کا الٹ بھی ہے۔
اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات جو ہے حضور کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یخرجان الی السوق فی ایام العشر، یہ دونوں نکلتے تھے بازار کی طرف، فی الایام العشر یعنی ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر، یکبران اور کیا کہتے تھے؟ تکبیر کہتے تھے، اور لوگ بھی ان دونوں کی تکبیر سن کر کیا ہے پھر تکبیر کہتے تھے۔ اور امام محمد بن علی نے بھی تکبیر کہی نفلوں کے بعد، نفلوں کے بعد۔ اچھا جی، تو اگلی حدیث تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ کون سا عمل جو ہے ان ایام کے اندر سب سے بہتر ہے، یعنی پہلے 10 دنوں کے اندر کون سا عمل جو ہے بہتر ہے۔ اور کہا انہوں نے کہ نہ ہی جہاد، نہ ہی جہاد، یعنی سب سے عمل جو بہتر ہے ان ایام کے اندر وہ کیا ہے؟ تکبیر کہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاد بھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جہاد بھی نہیں ہے، مگر اس صورت کے اندر کہ ایک آدمی جو ہے نکلتا ہے اپنی جان کو لے کر اور اپنے مال کو لے کر، فلم یرجع بشیء، اور نہیں لوٹتا کسی چیز کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ۔ تو ان ایام کے اندر تکبیرات کہنے کا بہت زیادہ جو ہے ثواب ہے، حتیٰ کہ ایک بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس سے بھی کیا ہے یہ الفاظ کہنا کیا ہے، یعنی تکبیر کے الفاظ کہنے، اس کا کیا ہے زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر کہ ایک بندہ جو ہے اپنی جان اور مال جو ہے اللہ کی راہ میں لے کر نکلتا ہے، اور پھر مال بھی دے کر آ جاتا ہے، جان بھی دے کر آ جاتا ہے، مال بھی دے کر آ جاتا ہے اور جان بھی دے کر آ جاتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عمل جو ہے ان دنوں کے اندر بھی کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے ہی ہے نا یہ عمل، تو ان دنوں کے اندر بھی یہ کیا ہے افضلیت افضل ہوگا، سب سے افضل عمل یہ ہوگا، یعنی اللہ کی راہ کے اندر کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ حدیث کے اندر آیا ہے تکبیر کا کیا ہے ذکر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور نیچے آیا کہ امام محمد بن علی، امام محمد بن علی، امام محمد بن علی بن حسین بن علی، یہ امام محمد کون سے ہیں؟ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، جو بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شرح رضی۔ تو آپ نوافل کے بعد بھی کیا ہے تکبیر پڑھتے تھے، آپ نوافل کے بعد بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کا اپنا بہترین عمل تھا، لیکن دوسرے ائمہ حضرات جو ہے وہ فرائض کے بعد کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنی چاہیے؟ تکبیر پڑھنی ہے، اور تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اس کے فرائض کے بعد پڑھنی تو ہے، لیکن اس کے باجماعت فرائض ہوں یا بغیر جماعت کی بھی، تو امام صاحب کے نزدیک کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ کیا ہے پڑھیں فرائض کو، تو اس کے بعد کیا ہے تکبیر پڑھنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔
تو بقیہ ائمہ کے نزدیک کیا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور یہی بات ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ چاہے جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں چاہے بغیر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس پر بھی واجب ہے، یعنی صاحبین کا قول اور بقیہ ائمہ کا، اور بقیہ ائمہ میں سے بعد کا سب کریں گے تو ان کا قول مبارک کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو پڑھے گا اس پر بھی واجب ہے، جو علیحدہ پڑھے گا اس پر بھی واجب ہے، جو عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں ان تو فرائض پڑھتی ہیں تو ان پر بھی کیا ہے، واجب۔ تو نوافل کے بعد پڑھنے کا کوئی بھی وجوب کا قول نہیں کرتا، ہاں ویسے اگر کوئی پڑھ دے، جس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ گلیوں کے اندر کیا ہے پڑھتے تھے، باہر نکل کر کیا ہے بازاروں کے اندر کیا ہے تکبیر کہتے تھے، پھر لوگ بھی تکبیر کہنا شروع ہو جاتے تھے، تو اس طرح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تکبیر کہنا، اور جب وہ صبح کرے کس کی طرف، میدان عرفات کی طرف، تو وہاں تکبیر کرنا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہتے تھے اپنے خیمے میں، مینا شریف کے اندر، میدان مینا کے اندر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا خیمہ جو ہے مسجد کے ساتھ ہوگا، تو مسجد والے اس کو سنتے تھے، یعنی آپ خیمے میں بیٹھ کر کے آئے وہاں سے تکبیر بلند کرتے تھے تو مسجد میں سنائی دیتی تھی، مسجد والے سن کر پھر مسجد والے بھی کیا ہے تکبیر کہنا شروع کر دیتے، اور مسجد والے جب تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے تو پھر ان کی آواز کیا ہے آگے بازار کے اندر بھی جاتی تھی، تو بازار والے بھی کیا ہے تکبیر کہنا شروع کر دیتے، اور حتیٰ کہ مینا کیا ہے تکبیر سے گونج اٹھتا تھا، حتیٰ کہ مینا کیا ہے، ہاں جی۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی اللہ والا کیا ہے تکبیر بلند کرے تو پھر سارا علاقہ ہی کیا ہے تکبیر سے کیا ہوتا ہے، گونج اٹھتا ہے، ہاں جی۔ تو پھر وہ آواز جو ہے بڑی دور دور تک جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے اندر کر رہے ہیں، خیمے کی آواز جو ہے مسجد کے اندر جاتی ہے، مسجد سے بازار میں جاتی ہے، بازار سے پورا جو ہے مینا جو ہے گونج اٹھتا ہے تکبیر کی جو ہے صدا بلند ہوتی ہے جو ہے مسجد رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آس پاس والے علاقے والے سنتے ہیں، پھر وہ جو ہے لاہور والے سنتے ہیں، پھر پنڈی والے بھی سن لیتے ہیں، پھر جو ہے پنجاب والے سارے سن لیتے ہیں، پھر جو ہے کشمیر والے بھی سن لیتے ہیں، خیبر پختونخوا والے بھی سن لیتے ہیں، بلوچستان کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے، پورا پاکستان جو ہے گونج پڑتا ہے، اور پھر جو ہے یہ آواز یہیں تک محدود نہیں رہتی بلکہ کیا ہے سعودیہ میں پہنچ جاتی ہے، جو ہے انگلینڈ کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے، انڈیا کے اندر بھی جو ہے پہنچ جاتی ہے، یہی ہے اللہ والے کو نشان۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر ارشاد فرماتے تھے، تکبیر کہتے تھے مینا کے اندر ان دنوں میں خلف الصلاۃ، اور نمازوں کے بعد بھی، وعلی فراشہ، اور اپنے بستر پر، اور اپنے خیمے کے اندر، اپنی مجلس کے اندر، اپنے چلنے کے اندر، اور ان تمام ایام کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہوئے خیمے کے اندر، مسجد کے اندر، نماز کے بعد، ہر جگہ جو ہے بازار کے اندر کیا ہے آپ کیا ہے تکبیر ہے اتنی کثرت سے آپ جو ہے تکبیر کہتے تھے۔ اور حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے تکبیر کہتی تھی یوم نہر کے دن، یعنی 10ویں والے دن، اور عورتیں جو ہے تکبیر کہتی تھیں ابان بن عثمان کے پیچھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے، ایام تشریق کی راتوں کے اندر، مع الرجال فی المسجد، مردوں کے ساتھ مسجد کے اندر، مردوں کے ساتھ ہے مسجد کے اندر، یعنی مسجد کے اندر وہ نماز پڑھنے آتی ہوں گی نا، تو پھر اس وجہ سے تکبیر کہتے ہیں۔
بن انس فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن ابو بکر سقفی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت انس بن مالک سے، اور ہم جو ہے صبح کرنے والے تھے منا سے عرفات کی طرف، یعنی کوچ کرنے والے تھے صبح کے وقت منا سے عرفات کی طرف، تلبیہ کے بارے میں پوچھا تو کہ کیسے تم پڑھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی شان یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا تو اس پر انکار نہیں کیا جاتا، کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تو اس پر بھی کیا ہے انکار نہیں کیا جاتا کہ تم کیوں پڑھ رہا ہے۔ تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہو، تکبیر کرنے والا کہنے والا کیا ہے تکبیر کہتا، تو پھر انکار نہیں کیا جاتا تھا۔ تو انکار کیسے کیا جاتا ہے؟ جو اللہ کا نام ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ انکار بہت کرتے۔ لیکن آج کے دور کے اندر کیا ہے، ایسے لوگ تو کلمہ پڑھو پھر بھی تکلیف، درود شریف پڑھو تو پھر بھی تکلیف، ٹھیک ہے، اذان سے پہلے پڑھو تو پھر بھی تکلیف، تو بعد میں پڑھو تو پھر بھی تکلیف، ٹھیک ہے، کم از کم کلمے میں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے روایت ہے، وہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم نکلیں عید والے دن، حتیٰ کہ ہم جو ہے غیر شادی شدہ عورتوں کو بھی نکالتی تھی ہم ان کے پردوں سے، حتیٰ کہ ہم نکالتی تھی حیض والی عورتوں سے، اور وہ کہاں رہتی تھی؟ لوگوں کے پیچھے، فَيُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِهِمْ، پس وہ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، اور وہ کیا کہتی تھی؟ تکبیر کہتی تھی ان کی تکبیر کے ساتھ، یعنی جب آگے سے لوگ تکبیر پڑھتے تھے تو وہ بھی تکبیر کہتی تھی، اور وہ دعا مانگتی تھی، اور وہ امید رکھتی تھی اس دن کی برکت اور اس دن کی طہارت، یعنی بہت پاک دن ہے، بہت پاکیزہ دن ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ اس وجہ سے وہ لڑکیاں جو گھروں سے نہیں نکلتی تھیں تو وہ بھی آ جاتی تھیں، اور وہ مائیاں جو حیض کی حالت کے اندر ہوتی تھیں تو وہ بھی جو ہے تشریف فرما ہوتی۔